بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا ہم نے اکثر سنا اور مختلف تاریخ کی کتابوں میں پڑھا۔ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں، عبرتیں موجود ہیں۔ بالخصوص آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے کتنی محبت تھی، آپ ان کی کتنی خوشنودی چاہنے والے تھے، ان کی رضا چاہنے والے تھے، ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنے والے تھے۔ آپ کے اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مکہ معظمہ سے کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو کبار صحابہ اکرام علیہم رضوان الاجمعین جو مکہ معظمہ میں موجود تھے، انہوں نے عرض کی، جناب والا آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ اہل کوفہ نے کوئی درست رویہ روا نہیں رکھا تھا، سو اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، وہ بے وفا قسم کے لوگ ہیں، آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مکتوب سینکڑوں کی تعداد میں اہل کوفہ نے آپ کی طرح روانہ کیے تھے، جس میں آپ کو دعوت حق دینے کے لیے بلایا گیا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، وہ تھیلا بلکہ 2 تھیلے جتنے بھی تھے وہ انڈیل دیے۔ اس عمل سے ظاہر یہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے پاس یہاں رکنے کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے، اس لیے میں یہاں پر نہیں رک سکتا اور اہل کوفہ کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جب اصرار صحابہ کرام علیہم رضوان الاجمعین کا بڑھا تو آپ نے درمیان کا راستہ نکالا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر آپ کا یہ اصرار ہے تو چلو میں ایسے کرتا ہوں کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کرتا ہوں۔ آپ کوفہ پہنچتے ہیں، حالات سازگار ہوئے تو آپ مجھے لکھیں گے کہ جناب تشریف لائیں تو میں وہاں چلا جاؤں گا، اور اگر ناسازگار ہوئے تو یہاں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ آپ نے اس عمل کے ذریعے سے، یعنی جناب مسلم کو اپنے سے پہلے کوفہ روانہ کر کے، اس عمل کے ذریعے سے اصحاب رسول کی خوشنودی بھی چاہی، ان کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے آپ نے جناب مسلم کو پہلے روانہ کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صحابہ اکرام علیہم رضوان الاجمعین کی کتنی اہمیت تھی، آپ ان سے کتنی محبت فرماتے تھے، کیسا ادب اور احترام کرتے تھے، ان کے احساسات اور جذبات تک کا خیال رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو آج اگر کوئی آپ کی محبت جو بالکل ایمان کا حصہ ہے، آپ رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، لیکن آپ کی محبت کی آڑ میں خلفائے راشدین یا صحابہ اکرام علیہم رضوان الاجمعین کی ذات پہ کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ یہ بالکل سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ، نظریے اور فکر کے بالکل خلاف ہے۔ ایک میں اور بات آپ کے گوش گزار کروں جس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ اہل بیت رضوان کو صحابہ اکرام علیہم رضوان الاجمعین سے کتنی محبت تھی، اور یہ جتنی بھی خرافات آج ہمیں سننے کو ملتی ہیں یہ بہت بات کی پیداوار ہیں، جہالت پر مبنی ساری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آپ کی خدمت میں ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، جناب والا تلوار کے دستے پر جہاں سے وہ پکڑا جاتا ہے اس دستے پر نقش و نگار بنانا کیسا ہے، اس کو سجا سکتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس پر ہم نقش و نگار بنا سکتے ہیں، اور بطور دلیل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل سامنے رکھا۔ ارشاد فرمایا، جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے دستے پر چاندی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! اہل بیت رضوان کے نزدیک خلفائے راشدین کا عمل حجت، شرعی حجت ٹھہرتا ہے۔ سائل نے سوال کیا، جواب ارشاد فرمایا، اور اس مسئلے پر حجت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی صورت میں اس کے سامنے رکھی، پیش کی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کا ان کے ہاں کتنا بلند مقام تھا، اور کیسی ان سے محبت تھی، اور کتنا ادب و احترام تھا۔ سائل نے جب صدیق کا لقب یعنی آپ کی زبان سے سنا، امام محمد باقر کی زبان سے، تو انہوں نے کہا، حضرت آپ ان کو صدیق کہتے ہیں، تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں، کیونکہ مجھ سے بہتر لوگوں نے، یعنی امام جعفر صادق نے، اور ان سے بہتر امام زین العابدین نے،
اور ان سے بہتر سیدنا امام حسین علی مقام نے، اور ان سے بہتر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے، اور ان سے بہتر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدیق کہا ہے۔ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ بقسم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب صدیق جو ہے یہ آسمانوں سے اترا ہے۔ بہت ساری حوالے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت رضوان اور اصحاب کے درمیان کتنی محبت تھی، اور اہل بیت رضوان کے نزدیک اصحاب رسول کا قول اور فعل شرعی دلیل اور حجت ٹھہرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نظریہ امام علی مقام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کا نور ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے صحیح معنوں میں۔